آغاز ہوگا 13ویں پارے کی سورۃ الرعد سے۔ اس کا نام الرعد ہے، اور رعد کہا جاتا ہے بجلی کو، کڑک کو۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ یہ جو بجلی ہے، یہ جو کڑک ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس بنا پر اس سورۃ کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز الف لام میم را سے ہوتا ہے، جو کہ حروف مقطعات ہیں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کتاب کی حقانیت کو بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں زمین و آسمان اور سورج اور چاند اور اس کے علاوہ کائنات کے تمام اجرام فلکی کا ذکر کیا، اور زمین کے اندر جو مختلف قسم کے پھل ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کا بھی انکار کرنے والے ہیں، یہی لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے آیت نازل کیوں نہیں ہوئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ عورتوں کے پیٹوں میں ہے، اور جو کچھ جو ہے وہ رحموں میں، اور جو کچھ بڑھتا ہے اور جو کچھ کم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شے کی ایک مقررہ میعاد موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا کرنے کے بعد اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے، جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اس کی آیت نمبر 13 میں اس بات کا بیان ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بجلی بھی، کڑک بھی، اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، تعریف بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہوئے۔ اور اگر اللہ رب العزت جل شانہ چاہے تو ہر شے کو جو ہے وہ اسی طرح سے بولنے کی طاقت عطا فرمائے، اور وہ بولے لیکن تم پر ظاہر نہ ہو سکے۔ اس کی آیت نمبر 15 میں سجدے کا ذکر آتا ہے، جس کی بنا پر آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے 14 سجدوں میں سے دوسرا سجدہ ادا کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ تمام اشیاء کا سایہ بھی اسی کے آگے جھکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کے نازل فرمانے کو، اور پھر جو اس سے مختلف قسم کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا، اور ایمان لانے والے اور نہ ایمان لانے والوں کی مثالیں بیان فرمائی۔ پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے جو جنت ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی پر بعض لوگ وہ ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آیت نمبر 28 میں اس بات کا بیان ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی مانند ہے، اور ذکر سے غافل رہنے والے کی مثال مردہ کی مانند ہے، کیونکہ ذکر جو ہے یہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو زندگی بھی بخشتا ہے اور سکون بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے ان سب کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا گیا، یہاں تک کہ پھر اچانک ان کو عذاب سے گرفتار کیا گیا۔ تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر کیجئے، یقیناً ان کا بھی برا انجام ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے عذاب کے وعدے کیے گئے، اور عذاب کے بارے میں ان کو تنبیہ اور وعیدیں بیان فرمائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ سے پہلے تھے تحقیق انہوں نے بھی چالیں چلنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ رب العزت جل شانہ ان سب کی چالوں کا بہتر جواب دینے والا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کے عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس کی 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی چند صورتیں ایسی ہیں جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھی گئی ہے، اور اس کی وجہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام رفعت کو بیان کرنا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ 7 رکوعوں پر مشتمل یہ صورت ہے اور مکی صورت ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف توحید کی باتوں کو بیان فرمایا، اور بالخصوص جو اپنی تخلیقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس شے کو کب کب کیسے کیسے
بنایا ہے اس کا بھی اس صورت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ارشاد فرمایا۔ الف لام را حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آغاز میں کتاب کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رسولوں کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی زبان میں ہم نے اس قوم کی طرف بھیجا، اور اے محبوب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف نشانیاں دی، اور اس لیے دی تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں، اور اس لیے کہ تاکہ وہ ان کو اللہ کے ایام یاد کروائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے کی گئی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں فرعون سے اور آل فرعون کے مختلف قسم کے عذابوں سے بچایا اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے تو وہ رب تمہیں نعمتوں میں اور زیادہ فراوانی عطا کر دے گا۔ تو شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ اس میں رسولوں کو جو مبعوث کیا گیا اور رسولوں کو جو جھٹلایا گیا اور رسولوں نے جو توحید کی دعوت دی اس کو بیان کیا گیا، اور پھر جو ان کو ستانے پر جو انہوں نے صبر کیا اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو محبت بھری تسلیاں ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جل شانہ نے جو آسمان سے نازل ہونے والا بارش پانی ہے اور زمین سے اگنے والے جو مختلف قسم کے پھل پھول پودے ہیں ان کا ذکر اپنی تخلیق کے طور پر کیا۔ پھر شیطان کے حوالے سے ذکر کیا کہ شیطان جو ہے وہ اس نے یہ کہہ لیا کہ میں جو ہے وہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور پھر جب وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے بیزار ہوں، یعنی وہ شیطان بندے کو ورگلاتا ہے، اور جب بندہ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف آ جاتا ہے، سرکشی کی طرف آ جاتا ہے، تو اس بنا پر جب شیطان سمجھ جاتا ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اس کا ذکر کیا گیا، جہنم کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ناشکری کرتے ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا گیا ہے، تمہارے لیے سورج اور چاند کو دن اور رات کو مسخر کیا گیا۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تو تمہیں یہ بھی دیا تھا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کی آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کو تعمیر فرمایا اور اس میں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ لوگوں کو گمراہی سے محفوظ فرما، جو کوئی میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے اور جس نے میرا انکار کیا پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر ان کی جو مختلف دعائیں ہیں اس کا ذکر کیا، اور پھر وہ شکریہ کے کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور بے شک اللہ سے جو دعائیں مانگے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر وہ دعا جو نماز کا حصہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہاں پر بعض لوگوں نے اب نیا فتنہ اور نیا وبیلہ مچانا شروع کر دیا کہ یہ دعا جو ہے یہ مسنون نہیں ہے، حالانکہ اس دعا کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو اپنی نماز کا حصہ بنایا، اور نماز میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ یہ چونکہ دعائے معصورہ ہے تو درود شریف کے بعد اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ، یعنی ہر وہ دعا جو قرآن میں آئی ہے اور ہر وہ دعا جو احادیث میں آئی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے۔ تو تمام دعائیں جو قرآن و احادیث میں آئیں ان کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول کر، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور قیامت تک کے تمام مومنوں کو بخش دے۔ آج لوگ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت پر بھی جھگڑنے لگ گئے اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ ہمارے لیے قرار دے کر یہ بات واضح فرما دی کہ مرنے والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔
اس کے بعد اس کا آخری رکوع ہے اس سورہ ابراہیم کا، اور اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو جو جھٹلایا گیا اس کا ذکر کیا، جو ان کے خلاف چالیں چلی گئی اس کا ذکر کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت ہے جو لوگوں کے لیے ہم نے نازل کی ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے بھی بڑی بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ 13ویں پارے کے آخر میں سورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الحجر کا، یہ مکی سورت ہے، اور 14ویں پارے کے آغاز میں یہ سورت آتی ہے، تو اس کی 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکمل آج تلاوت کی جائے گی۔ الحجر جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اس سورت مبارکہ کا نام جو ہے یہ الحجر رکھا گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اصحاب الحجر نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ آغاز اس کا الف لام را سے ہوتا ہے، اور اس میں کتاب اور قرآن مبین کے حوالے سے اس کی آیات کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ یعنی آج کی جو تینوں صورتیں تلاوت کی جائیں گی، سورۃ الرعد ہے، سورہ ابراہیم ہے اور سورۃ الحجر ہے، ان تینوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور تینوں صورتوں کے آغاز حروف مقطعات کے بعد اس میں کتاب اللہ کی حقانیت کو تینوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور تینوں صورتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات اور اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن مجید کے سے قبل بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا رکھی ہے، خود لے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ قرآن آج بھی حفاظ کے سینوں میں بھی موجود ہے اور اوراق پر بھی محفوظ ہے، تو اس کو کسی قسم کا بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہاں، مفہوم قرآن کو بدلا جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کے ترجمے کو بدلنے کی کوششیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں، لیکن لفظ قرآن جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں اس کو نہ کوئی بدل سکا ہے اور نہ کوئی قیامت تک بدل پائے گا۔ اس کے بعد اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے آسمانوں کی تخلیق کو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ جو آسمانوں کو بروج کے ساتھ مزین کر رکھا ہے اس کا ذکر کیا، اور شیطان سے جو اس کو محفوظ کر رکھا ہے اس کا ذکر کیا، کیونکہ شیاطین جو تھے یہ آسمانوں پر چڑھ کر وہاں سے لوح محفوظ سے مختلف قسم کی خبریں لے کر وہ کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے، اور کاہن اور نجومی اس بنا پر لوگوں کو ورگلاتے تھے، جس سے اللہ کی ذات سے توکل اٹھ جاتا تھا، اور علم غیب کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو رکھتا ہے، وہ بھی اس سے بھی لوگ غافل ہو رہے تھے اور کوتاہی برت رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی پابندی لگائی کہ آسمانوں پر اور لوح محفوظ پر ان کی رسائی کو ختم کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم غیب کا علم جو ہے وہ کسی کو عطا نہیں کرتے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی مذمت بیان فرما دی حدیث کے ذریعے کہ جس نے کاہن یا نجومی کے پاس کوئی گیا اور اس سے جا کر اس نے کی خبر دریافت کی اور اس کی باتوں پر یقین رکھا، اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر تو آیت نمبر 44 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی انسان کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے لیے الفاظ استعمال فرمائے صلصال من حمأ مسنون، کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں 7 الفاظ مختلف آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے اس بنا پر اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی مٹی سے بنایا، ایک مقام پر فرمایا ہم نے چکنی مٹی سے بنایا، ایک مقام پر فرمایا ہم نے خشک مٹی سے بنایا۔ یہ مٹیوں کی 7 اقسام قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان جو اپنی طبیعت اور اپنے مزاج میں اختلاف رکھتا ہے، کسی کا کوئی کیسا مزاج ہے کسی کا کیسا مزاج ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پوری روئے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی سے بنایا ہے جو کہ پوری روئے زمین سے لی گئی تھی، اسی لیے انسان کا مزاج مختلف ہے، کوئی گرم طبیعت کا ہے، کوئی سرد طبیعت کا ہے، کوئی نرم ہے اور کوئی سخت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اس کو بھی بیان فرمایا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس پر جو لعنت کی گئی اور اس کو جو مردود قرار دے کر نکالا گیا اس کا ذکر کیا۔ پھر اس نے جو مہلت مانگی اور پھر اس نے کہا کہ میں تو سیدھے رستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد دائیں بائیں مختلف لکیریں بنا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر میں ہوں اور اے میرے صحابہ تم ہو۔
اگر لوگ میرے اور تمہارے طریقے پر رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، اور اسی سیدھے رستے سے کئی رستے نکل رہے ہیں، اور ہر رستے پر شیطان بیٹھا بلا رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ یہ سیدھا رستہ ہے، ادھر آ جاؤ یہ سیدھا رستہ ہے، لیکن اے میرے صحابہ لوگوں کو بتا دینا کہ تم سیدھے چلتے رہنا، یہی سیدھا رستہ ہے، ادھر ادھر بہکو گے تو پھر شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اس کا ذکر، یہ جو شیطان مختلف رستوں پر بیٹھ کر گمراہ کرتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اس کا بھی اس صورت مبارکہ میں ذکر کیا۔ متقین کے لیے جو جنت کا ذکر ہے اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید کا ایک اصول یہ ہے کہ جہاں تک پر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتا ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں دوزخ کا ذکر ہوتا ہے وہاں لازمی طور پر جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے دوزخ کا بیان ہوا اور اس کے ساتھ ہی جنت کا بیان آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر ان کی مہمان نوازی میں بچڑا لا کر رکھ دیا تو اس کا ذکر کیا گیا، اور ان فرشتوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عذاب کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو عذاب آ کر رہے گا۔ تو تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مبرم حقیقی، اور ایک ہوتی ہے شبیہ و مبرم، اور ایک ہوتی ہے معلق۔ ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ تقدیر مبرم حقیقی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو خاصوں کی نگاہ، یعنی نبی وغیرہ یا کوئی بہت بڑی ہستی کوئی دعا مانگے تو تقدیر بدل جاتی ہے، اور ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو انسان کے اپنے کسب کی بنا پہ بدل جاتی ہے، یعنی انسان کے حرکات، انسان کی عبادت، ذکر، دعا اور وغیرہ محنت وغیرہ کے ذریعے بدل جاتی ہے۔ اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت جل شانہ نے 7 مثانی کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیے۔ 7 مثانی یعنی 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مثانی سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہ 7 آیات ایسی ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں اور بار بار کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد میں اے محبوب ہم نے آپ کو وہ بھی عطا کی اور قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اے محبوب یہ جو کفار آپ کو باتیں کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا مجھے ہر وقت ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اے محبوب بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے، سجدے کرتے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس آیت پر آج کی قرات کا اختتام ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین کی دولت مل جائے۔ یقین 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ تینوں قسمیں یقین کی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کو اگر پڑھے انسان اور دیکھے کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی ایمان میں کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر، ان تینوں صورتوں کی تعلیمات، ہدایات، احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔